نئے نوٹ۔ دن بھر نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی وجہ سے ارشد بہت تھک چکا تھا۔ گھر آتے ہی وہ کونے میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ قریب ہی اس کی بوڑھی ماں بیٹھی تھی۔ ابھی وہ آرام کے چند سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا، کیوں بیٹا ارشد، نوکری ملی کہیں؟ ہاں اماں جان، معلوم ہوا ہے ایک جگہ اسامی خالی ہے، وہاں کل انٹرویو ہوگا۔ خدا نے چاہا تو آپ کی دعا سے ضرور کام بن جائے گا۔ اس دفتر کا صاحب آفیسر بہت نیک اور رحم دل انسان ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا، نہ رشوت کھاتا ہے۔ اس کی ماں نے حیران اور شک کے ملے جلے لہجے میں اس کے الفاظ دہرائے۔ ہاں اماں جان، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ پھر تو تمہیں ضرور وہاں نوکری مل جائے گی۔ اللہ رکھے تم فرسٹ ڈویژن میٹرک پاس ہو۔ یہ کہتے کہتے بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ دوپٹہ اٹھا کر اپنے بیٹے ارشد کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اگلے روز ارشد الصبح اٹھا، حسب معمول نماز ادا کی اور دعا معمول سے بہت طویل مانگی۔ اللہ کے حضور گر گرا کر نہ جانے وہ کیا کچھ مانگتا رہا۔ کوئی 8 بجے کے قریب وہ اپنی ماں کی دعائیں لیتا ہوا دفتر میں آ گیا، جہاں آج اس کا انٹرویو تھا۔ انٹرویو کے کمرے کے باہر اس نے سوا 100 کے قریب امیدواروں کو بیٹھے پایا۔ اتنے زیادہ امیدوار دیکھ کر امید کی شمع جو اس کے دل میں روشن تھی مدھم ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہاں بھی اس کا کام نہیں بن سکے گا۔ دفعتاً اس کے دماغ میں الفاظ گونجے کہ اس دفتر کا صاحب بڑا نیک دل ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا، نہ رشوت کھاتا ہے۔ ان الفاظ سے ایک بار پھر اس کی ڈھارس بن گئی۔ اللہ کا کرنا ہوا بھی یوں ہی اس کی مدت کی امید بڑھ آئی۔ اس کی ماں کی دعائیں قبول ہوئیں، اسے دفتر میں ملازمت مل گئی۔ انٹرویو کے دوران آفیسر ارشد کی قابلیت سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ ارشد نے اس کے ہر سوال کا جواب نہایت موزوں اور لہجہ دل الفاظ میں دیا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہیں میٹرک پاس کیے کتنے برس ہو گئے؟ جناب 3 سال، ارشد نے مدبانہ جواب دیا۔ تم نے 3 سالوں میں کہاں کہاں نوکری کی؟ آفیسر نے پوچھا۔ جناب کہیں بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ کہہ کر ارشد کچھ جھیپ سا گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس سوال کا جواب دے تو کیا دے۔ اسے اس سوال سے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے اس کے سر پر کسی نے بہت بھاری چٹان دے ماری ہو، وہ اس کے نیچے دب کر رہ گیا ہو۔ بھائی خاموش کیوں ہو گئے؟ آفیسر کی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جناب دراصل بات یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں مجھے کہیں بھی ملازمت نہیں مل سکی۔ کیوں؟ کہ تم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی؟ آفیسر نے پوچھا۔ جناب میں سر توڑ کوششیں کیں، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، سڑکوں کی خاک چھانی، کامیابی نہ ہوئی۔ ارشد کا دل چاہا کہ وہ آفیسر کو بتا دے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، غریبوں کا کیا حشر ہوتا ہے، انہیں کس طرح روٹی میسر ہوتی ہے، لیکن اس نے صرف یہ کہا، جناب جب تقدیر نے میرا ساتھ نہ دیا تو پھر مجھے نوکری کیوں کر مہیا کی جا سکتی ہے۔ لیکن برخوردار محض تقدیر ہی کو کوسنا تو عقلمندی نہیں۔ یہ سنتے ہی ارشد نے سب رکے ہوئے خیالات آفیسر کے آگے اگل دیے اور اپنی سب حالت ذات کہہ سنائی۔ آفیسر نے کہا، بات کرتے کرتے وقت ارشد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ارشد کی درد بھری اور المناک کہانی سن کر آفیسر کا دل بسیجا ہو گیا اور اس نے اندازہ لگایا کہ ارشد ہی تمام امیدواروں میں ملازمت کا صحیح اور جائز مستحق ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ غریب ہے، بلکہ
آفیسر نے اسے اس کی قابلیت میں بھی ہر امیدوار سے بڑا ہوا پایا۔ اب ارشد روزانہ دفتر جانے لگا۔ اسے 300 روپے ماہوار کی ملازمت مل گئی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب اپنی ماں اور بہن بھائیوں کی خدمت کر سکے گا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا کہ افسران اعلیٰ اس کی محنت و جان فشانی سے خوش ہو کر اس کی عارضی ملازمت مستقل کر دیں۔ اسے دفتر جاتے ہوئے 21-22 روز ہو چلے تھے۔ اس دوران میں اس کے گھر اکثر اوقات فاقے ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ صبح کو کچھ کھا لیا تو رات کو بھوکے سو گئے، اور اگر رات کو کچھ مل گیا تو صبح خالی پیٹ رہے۔ یہ کوئی اور عجیب بات نہیں تھی، غریبوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ارشد بھی غریب تھا، اس کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ سردیوں کے دن تھے، ان کے پاس ضروری گرم کپڑے بھی نہیں تھے کہ اپنے تن بدن ڈھانپ سکیں۔ مہینے کا پہلا دن یعنی تنخواہ ملنے کا دن قریب آ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اب اس کے برے دن پلٹنے والے ہیں۔ وہ اپنی آئندہ زندگی چین اور آرام سے بسر کر سکے گا۔ قرض خواہوں کا قرضہ بھی آہستہ آہستہ چکا دے گا۔ لیکن تقدیر اس نے پھر ایک چراغاں کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ارشد کی بھلی چنگی ماں سردی لگنے سے نمونیے کا شکار ہو گئی۔ ارشد کے پاس پیسے کہاں تھے کہ ماں کا علاج کرواتا؟ وہ تو پہلے ہی 200-250 سے روپے کا مقروض تھا۔ ہم اس نے قرضہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا۔ وہ حیران تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، اور جائے تو کہاں جائے؟ تکلیف سے کرہاتی اور تڑپتی ہوئی ماں کو دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ماں کا علاج معالجہ تھا۔ ہمت کر کے وہ منیر خان MBBS کی دکان پر گیا۔ وہ نظریں جھکائے کسی کتاب کی ورق گردانی میں مشغول تھا۔ ارشد نے اسے سلام کیا اور رو رو کر اپنی والدہ کی حالت بیان کی، اور ڈاکٹر سے التجا کی کہ خدا کے لیے انسانی ہمدردی کے پیش نظر اس کی ماں کے لیے دوا دے دے۔ وہ 1 تاریخ کو اس کی کوڑی کوڑی ادا کرے گا۔ لیکن ڈاکٹر کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے بڑی حقارت سے ارشد کی طرف دیکھا اور متکبرانہ انداز میں کہا، تم کو کارپوریشن کے ہسپتال جانا چاہیے۔ میری دکان کوئی خیراتی ہسپتال نہیں ہے۔ خیرات کا لفظ سن کر ارشد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کی آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن ہمت کر کے اس کی دکان سے باہر نکلا اور سیدھی سڑک پر ہو لیا جو کارپوریشن کے ہسپتال کو جاتی تھی۔ اب وہ ہر روز خیراتی ہسپتال سے دوا لاتا رہا، لیکن اس کی ماں کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی، ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو گئی اور موت کا انتظار کرنے لگی۔ 1 تاریخ تھی۔ ارشد تنخواہ پا کر بہت خوش تھا، لیکن چوں ہی اس نے اپنی نیم مردہ ماں کا خیال آتا تو اس کی خوشی رنج و غم میں تبدیل ہو جاتی۔ وہ تیز قدموں سے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر چوں ہی اس نے دروازے میں قدم رکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی نیم مردہ ماں اب بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں دروازے پر گڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہو۔ ہمسائے کی غریب عورتیں اس کی مردہ ماں کی چارپائی کے قریب بیٹھی تھیں، رنج و غم کے ملے جلے الفاظ سے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ارشد دیوانوں کی طرح ماں ماں کہتا ہوا اپنی مردہ ماں سے لپٹ گیا۔ تنخواہ کے 100 روپے کے نئے نوٹ اس نے جیب سے نکال کر اس کی ماں کے آگے کر گئے، بالکل نئے نویلے نوٹ۔ ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ سٹوری؟ یہ سٹوری اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے اس معاشرے کے لیے ہے جس میں یہ نظام، رشوت کا نظام، سفارش کا نظام رائج ہو گیا ہے، جو لوگوں کو ان کے قابلیت سے نہیں پرکھتے بلکہ
لوگوں کو سفارشوں سے، رشوتوں سے پرکھتے ہیں۔ کیا ہوتا اگر اس کو نوکری مل جاتی اور وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکتا ٹائم سے، اس کو تنخواہ اس کے پاس ہوتی، وہ اس کے پاس پیسے ہوتے، وہ اپنی ماں کو اچھا خوراک، اچھے کپڑے، اچھا رہن سہن دے سکتا، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا، تو آج اس کی ماں، اس کی جنت بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ بے شک موت برحق ہے، جس کی موت جب آنی ہے، جیسے آنی ہے ویسے ہی آئے گی، لیکن تاعمر یہ پچھتاوا اس کی زندگی میں کبھی نہ رہتا کہ کاش میں اپنی ماں کا علاج کر سکتا۔ سو ویورز، اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اپنی نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔